تھے۔ اب غور سے سنیے، آج کا نوجوان اگر ہاتھ میں موبائل لیا ہے تو وہ اسی کو فخر سمجھتا ہے، نیٹ میں الجھ کر بیہودہ چیزوں میں مبتلا ہو کر زندگی کا مقصد اسے محسوس کرتا ہے۔ پھر کہوں گا نوجوانوں یہ نیٹ چھوڑو، نیٹ نے تباہ کر دیا ہے، بلکہ جنہوں نے نیٹ کی ایجاد کی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تباہ کن ہے، تباہ کن ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی فائدے بہت ہے، بہت فائدے۔ ہم نے کہا بجلی کے بھی بہت فائدے ہیں، آپ کا فریج اسی سے چل رہا ہے، یہ جو ٹی وی رکھا ہے نا یہ بھی اسی سے چل رہا ہے، بند کرو اسے، بچیاں وہیں سے بگڑ رہی ہیں۔ یہ ہیلوجن بجلی سے چل رہا ہے، یہ مائک بجلی سے چل رہا ہے۔ فائدے تو بتا دیے، اب ذرا کھلا تار پکڑ کے بتاؤ، کھلا تار پکڑ کے بتاؤ، نقصان سمجھ میں آیا؟ یقیناً تمہارا بزنس انٹرنیٹ سے چل رکھا ہے، تمہارا کاروبار نیٹ سے چل رکھا ہے، تمہارا بینکنگ نیٹ سے چل رکھا ہے، لیکن یہی نیٹ اگر نوجوانوں کے اوپر غلط اثر ڈال دے تو یاد رکھو ان کے نظریات تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے، ان کے دن کا چین ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کا اتنا ہی استعمال کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ جو ہماری یوا نسل ہے یہ تو زیادہ سمجھ رہی ہے۔ اب بیٹھ کے کچھ تو سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کو بتایا کس نے، کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے، بازو والے کو مت دیکھنا بھائی اس نے نہیں بتایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم آپ کے بے چینی بے قراری اکثر آتے ہیں کہ مولانا صاحب نیند نہیں آتی، ہم نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہ 22 سال۔ ہم نے کہا بیٹا 22 سال کا لڑکا بستر پہ گرتے سے سو جانا چاہیے، نیند کہاں گئی؟ ایک آیا کہ مولانا صاحب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یاد ہو تو یاد کرو تو یاد نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا موبائل بھیج دے سب یاد ہونے لگے۔ آخر نیند تمہاری گئی کہاں؟ ذہن دو کام ایک ساتھ نہیں کرتا، یا تو سوچے گا یا تو سوئے گا۔ تو 22 سال کی عمر میں ایسا کیا سوچنے لگا کہ تیری نیند اڑ گئی، تیری نیند کی راحت چلی گئی؟ نوجوانوں نہیں، یہ تمہاری بے خوابی کی آنکھیں، یہ پیشانی کی سلوٹیں، یہ 22 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہو جیسے 34-35 سال کے ہیں۔ یہ تمہارا جسم یہ لاغری بتا رکھی ہے کہ تم کس مرض کے شکار ہو۔ تبھی تو بی پی بھی نارمل، شوگر بھی نارمل، ہارٹ بیٹ بھی نارمل، سب نارمل، تو ہوا کیا ضرورت پڑ گئی تعویذ کی؟ تو کسی اور مرض کا شکار ہے۔ اور یاد رکھ یہ اتنا گھاتک اور خطرناک مرض ہے کہ انڈیا سے لے کے امریکہ تک اس کا علاج کہیں نہیں ہے۔ اگر کہیں علاج ملے گا تو عشق مصطفیٰ میں ملے گا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نادے دوا اٹھائے کیوں، نبی کی محبت کا درد پال لو، سارے امراض دور ہو جائیں گے، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، نظریات صاف ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نظریات جو بھٹک رہے ہیں، اچھا اس میں بچیاں ہی نہیں نوجوان بھی، نوجوانوں کی ذہنیت پلٹ رکھی ہے اس معاملے میں۔ میں زیادہ کھول کے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں نا۔ اور یہ جو ہماری یوا نسل ہے یہ تو زیادہ سمجھ رہی ہے۔ وہ مصر کے بڑے شاعر سرکار تاج الشریعہ کی تحریر اور دلائل پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے بچے سنیما جائیں گے، کبھی نہیں سوچا تھا، بلکہ یقین تھا کہ میرے بچے سنیما نہیں جائیں گے۔ سنیما سمجھتے ہیں؟ آج کل تو وہ دوسرے نام میں ہے نا، مال میں جو ہونے لگا، کیا کہتے ہیں، ٹاکیز پہلے کہتے تھے کہ سنیما کے ٹاکیز نہیں جائیں گے بچے، لیکن کہتے ہیں کہ سرکار تاج الشریعہ کے دلائل کو لوگ نہ سمجھ سکے اور اپنے گھروں کو سنیما بنا دیا۔ سنیما تو تم اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے، وہی دیکھتے ہو جو وہ دکھاتا ہے، لیکن اب تو ہاتھ میں سنیما آ گیا، ایک بٹن دبائی اور مرضی کا جو دیکھنا وہ دیکھ لیا۔ نوجوانوں نہیں، یہ نظریات اور یہ جو ذہنیت بدل رہی ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ تمہیں تباہ کرنے کی پرانی سازش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پورا مصر فتح کر لیا، اور جب بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے نکلے ہیں تو راستے میں کئی مصیبتیں رکاوٹیں نصرانیوں نے پیدا کی، اور ایک سب سے بڑی وبا جو انہوں نے پیدا کی وہ جانتے کیا ہے؟ کہ لشکر کے نوجوانوں کی ذہنیت کو پلید کیا، گندا کیا، بڑی تیزی سے تبدیل کیا۔ اور کیسے کیا جانتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے اندر جتنے یہ نصرانی اور یہودی تھے، اس زمانے میں یہ ویڈیو کیمرہ نہیں تھا،
समझ रहे हैं, ये वीडियो, ये कैमरा, ये नहीं था। कपड़ों के ऊपर फहश और गंदी तस्वीर बनाते थे, गंदी तस्वीर, जिसे आज के दौर में पोर्नोग्राफी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसके ऊपर भी फकीर का बयान है, तफसील से सुन लेना कि इसके नुकसानात क्या है, इसका नुकसान कितना बड़ा है। उस जमाने में ये फहाशी फैलाई गई क्योंकि नसरानी जानते थे कि ये अल्लाह के वो शेर हैं कि इनकी तलवार की धार के सामने हम टिक नहीं सकते, इनके जुर्रत और हौसलों के सामने तो बड़े बड़े पहाड़ कांपते हुए नजर आते हैं, इनके नारों से जमीन हिलती हुई नजर आती है, जिस तरफ का रुख करते हैं वो इलाका इनके कदमों में झुकता हुआ नजर आता है। जहां भी ये चले जाएं अपनी अजमतों के झंडे गाड़ देते हैं। अगर इन्हें रोकना है तो तलवार से नहीं रोक सकते, ताकत से नहीं रोक सकते, नेज़ों और भालों से नहीं रोक सकते। अगर इन्हें रोकना है तो इनकी नफ्सियात को कमजोर कर दो, इनके जहनों को कमजोर कर दो, इनकी सोच को गंदी कर दो, क्योंकि जब आदमी की सोच गंदी होती है तो वो बुज़दिल हो जाता है, जब उसकी सोच नापाक होती है तो वो डरपोक हो जाता है, जब उसकी सोच में गंदगी आ जाती है तो उसका दिल एक आम आदमी से भी कांपने लगता है, डरने लगता है। यही फार्मूला उन्होंने इख्तियार किया और फिर जा बजा जहां सिपाही पड़ाव डालते तो फिर ये नसरानी अपने मानने वालों और जो उनके थे कार कुरिंदा जिन्हें कहते हैं, जो जासूस, ये गंदी तस्वीरें कपड़ों के ऊपर लेकर आते, जगह जगह अपने खेमे लगा देते और फिर नौजवानों के एक एक करके बुलाते और कहते कि जरा चल के देखो तो। और ये वो नौजवान थे कि जो कई कई दिन अपने घर से दूर रहते, अल्लाह की इबादत में रहते, जब बार बार देखते तो वो चीज उनके जहन में छप जाती, दिमाग में आ जाती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे कि बात क्या है, सिपाहियों में बेचैनी कैसी है, इबादत में वो दिल नहीं लगता, ये जाते कहाँ रातों में उठ के। आपने अपने जासूस लगाए, जब जासूसों ने देखा तो दंग रह गए और बड़ी हैरत से कहते कि सलाहुद्दीन तुम किस फिक्र में हो, जल्दी लश्कर की खबरगिरी करो वरना पूरे सिपाही नाकारा होकर रह जाएंगे, पूरे सिपाही बेकार हो जाएंगे। क्योंकि आदमी जब लड़ता है तो जज्बा ईमानी से लड़ता है, लेकिन ये गंदगी उनके ईमान को खत्म कर रखी है, ये बेहुदगी उनके ईमान को कमजोर कर रखी है, ये गलत तस्वीरें और फिर उनकी सोच उनके ईमान की कुव्वत को पामाल कर रखी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर खुद रात में उठकर देखा, लोग उठ के काफिले में जाते झांक के देखा, इंतहाई गंदी रजील बेहुदा तस्वीरें वो सिपाहियों के सामने रखते, और ये देखकर और फिर जासूसों ने कहा कि सलाहुद्दीन ये लश्कर में बैठकर भी आजकल बेहुदा बातें करने लगे हैं, गंदी बातें होने लगी है। जैसी सलाहुद्दीन को ये खबर लगी है, आपने लश्कर को रोक दिया, कहा कि अब दुश्मन पे हमला अभी नहीं किया जाएगा, अभी आगे पेश कदमी नहीं की जाएगी, अभी दुश्मन के ऊपर छापा नहीं मारा जाएगा, इसलिए क्योंकि लश्कर में कुछ नौजवानों की जहनियत गंदी हो गई। क्या मैं ऐसे नाकारा को लेकर लश्कर का हमला करूंगा? क्या मैं ऐसे निकम्मों और बुज़दिलों को लेकर दुश्मनों पे यलगार करूंगा? अगर ऐसे बुज़दिलों और नापाक जहनियत रखने वाले नौजवानों की फौज मेरे लश्कर में शामिल हो गई तो याद रखो ये लश्कर हार कर रह जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पेश कदमी रोक दी। मैं कहता हूं नौजवानों, आज तुम्हारा मस्जिदों में दिल नहीं लगता, अल्लाह की इबादत में दिल नहीं लगता, अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगता, अल्लाह के खौफ से कलेजा कांपता न किया, वजह क्या है कि ये गंदगियां, ये बेहुदियां हमारे ईमान को कमजोर कर रखी। ये बेहुदा बातें, ये रातों में ये मोबाइल के अंदर बेहुदा लिटरेचर, कहानियां पढ़ना, ये फहाश और गंदी तस्वीरें देखना हमारी सोच को नापाक कर रहा है, जो हमारे वजूद को अंदर से खोखला कर रहा है। कभी गौर किया आपने? कभी गौर करना इसके ऊपर। और आज का मकसद इस जलसे का यही है कि हमारे अकाबिरीन की जिंदगी पेश करके आज के नौजवानों के हालात रखे जाए, बताया जाए उन्हें कि पहले हम क्या थे और आज क्या हो गए। पहले मस्जिदें हमसे आबाद रहती थी, पहले हमारी कस्मों की इतनी वैल्यू थी कि हमारा दुश्मन भी हमारी कस्मों की कदर करता था कि नहीं इसने कसम खा ली है, सच कह रहा है। लेकिन आज एक नहीं 1000 कसमें खा लो, सगा भाई एतमाद नहीं करता, पड़ोसी एतमाद नहीं करता। ये तब्दीली और ये सोच यकीनन हमारी दुनिया भी बर्बाद कर देगी, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। और खुदा के लिए नौजवानों, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, नबी की जिंदगी पढ़ो, नबी की तालीमात पढ़ो और फिर देखो कि हमें क्या कहते हैं। इताअत मुस्तफ़ा में बड़ी ताकत है। लेकिन इस्लाम में एक ऐसा नौजवान भी गुजरा है
جسے دنیا طارق ابن زیاد کہتی ہے، جو حضرت موسیٰ بن نصیر کے تیار کردہ سپاہی تھے، اسلام کی محبت، نبی کی عظمت اس قدر دل میں ان کے جاگزی تھی کہ جب انہوں نے اسپین کی سرزمین کے اوپر قدم رکھا، بڑے بڑے 3 بحری جہاز تھے، اسپین کی زمین کے اوپر قدم رکھا اور جیسی 7000 سپاہیوں کو جہاز سے نیچے اتارا تو آگ لگوا دی، رسد اتار لی گئی، سامان اتار لیا گیا، سپاہی اتر گئے، بڑے بڑے جہاز سے کہا آگ لگا دو۔ جیسی آگ لگائی گئی تو تمام ان کے مشیر جمع ہو گئے، ان کے صلاحکار جمع ہو گئے، کہا کہ امیر یہ تو نے کیا کیا؟ ہمارے جانے کے سامان کو تو نے آگ لگا دی، اب واپس کیسے ہوں گے؟ ہم دیار غیر میں ہیں، یہاں کا ایک ایک ذرہ ہمارا دشمن ہے، یہاں کی ایک ایک چیز ہماری مخالف ہے، ہم ایک تو دوسرے ملک میں ہیں، سمندر کے پار ہیں، تو نے واپسی کا راستہ مسدود کر دیا، بڑی بڑی بحری جہازوں کو جلا دیا، واپس کیسے ہوں گے؟ تو طارق ابن زیاد نے کہا تھا کہ واپسی کا خیال بھی دل سے نکال دو، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا اسلام کی حفاظت میں سر کٹا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن تاج الاولیاء، علماء اہل سنت، بے شک سبحان اللہ۔ نوجوانوں، تم 15 سال پرانے کرکٹروں کا ذکر کرتے ہو، تم فلمی اسٹاروں کا ذکر کرتے ہو، تم پرانے راشٹرپتی اور پردھان منتریوں کا ذکر کرتے ہو، ارے تم اپنے جانباز سپاہیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے آقاؤں کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے اسلام کی تحفظ کے لیے کس قدر جواں مردی کا مظاہرہ کیا تھا؟ ارے دنیا کانپ اٹھی تھی ان کے تیور دیکھ کر، دنیا کانپ اٹھی تھی ان کی للکار سن کر کہ جنہوں نے تحفظ اسلام کے لیے اپنا گھر بار لٹایا اور ضرورت پڑی تو اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ کب یاد کرو گے انہیں؟ کب ان کا تذکرہ ہوگا؟ حضرت محمد ابن قاسم، جنہیں آج انڈین ہسٹری میں ایک ویلن کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کیا مقام تھا؟ کتنی سال کی عمر میں آپ سپہ سالار بنے تھے جانتے ہیں؟ 15 سال۔ 15 سال کی عمر میں 10,000 سپاہیوں کے سپہ سالار بن گئے، اور فوج میں آپ کی دادا کی عمر کے لوگ ہیں۔ جب حجاج ابن یوسف کے خط ملا تھا، ایک راجہ تھا سندھ کا، راجہ داہر، اس نے مسلم جہاز کو پکڑ لیا، لوٹ لیا، خواتین کو قید کر دیا، بوڑھوں کو ذلیل کیا۔ ایک قید خانے کے اندر، زمین دوست قید خانے میں، کسی طرح سے ایک جوان بچی نے ایک خط لکھا تھا اور کہا کہ حجاج تیری بیٹیاں مصیبت میں ہیں۔ کہے مسلم غیور نوجوانوں، اس بچی نے لکھا تھا، جوان لڑکی تھی وہ، کہ تمہاری بہن خطرے میں ہے، کب آؤ گے ہمیں چھڑانے؟ ایک ظالم نے ہمیں مقید کر دیا ہے۔ جیسی حجاج جیسے ظالم اور سخت دل نے خط پڑھا ہے تو وہ بھی پسیج گیا تھا۔ اس بچی کی للکار سن کے حجاج جیسے ظالم کا کلیجہ بھی ہل گیا تھا۔ اسی وقت تہیہ کیا کہ یقیناً سپاہی بھیجنے چاہیے، لیکن کئی محاذ شروع تھے، سپاہیوں کی کمی تھی۔ بلایا محمد ابن قاسم کو، اور جب پہنچے ہیں تو سوچا کہ یہ سپہ سالار کو کوئی آدمی ہوگا، جوان بچے تھے، 15 سال کی عمر تھی۔ کہا کون ہو تم؟ کا سپہ سالار۔ تو کیا کہا کہ اسے کوئی معمر آدمی نہیں ملا جو تجھ جیسے بچے کو بھیج دیا؟ لیکن حجاج نے جب نقشہ کھولا ہے اور جب وہ سفر کی پلاننگ بتانے لگا تو محمد ابن قاسم نقشے پہ جھک گئے اور خود ہی راستے متعین کرنے لگے، خود ہی راستے کا تعین کرنے لگے کہ ہم اس راستے سے نکلیں گے، ہم اس شہر میں اس جانب سے حملہ کریں گے۔ تو حجاج چہرے کو دیکھ رہا ہے، کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا قاسم کا۔ اور یہ قاسم کون تھا جانتے ہیں؟ حجاج بن یوسف کا سگا بھائی۔ حجاج خوش ہو گیا، کہا میرے بھائی کے بیٹے سے مجھے یہی امید تھی۔ 10,000 کا لشکر لے کر حضرت محمد ابن قاسم سندھ کی زمین کے اوپر اترے، جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں سندھ تھا، ملتان تک فتح حاصل کرتے ہوئے آپ آئے ہیں۔
آپ نے 10,000 سپاہیوں کو لیا اور سندھ کی زمین کے اوپر قدم رکھا ہے اور ایسی یلغار کی ہے کہ ظالم راجا کو، ظالم بادشاہ کو آپ نے سبق پڑھایا، اسلام کی بیٹیوں کو آزاد کیا، معمر بزرگوں کو آزاد کیا، بچوں کو آزاد کیا۔ غرض کے محمد ابن قاسم کے کردار نے بتا دیا کہ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم قوم کی بچیوں کی عزتوں کے تحفظ میں اپنی جانیں قربان کر دو، تم قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے ہمہ وقت تیار رکھو۔ حضرت محمد ابن قاسم نے صدیوں پہلے ہمیں کیا کردار دیا تھا، لیکن آج اللہ کی پناہ ہماری قوم اور ملت کے نوجوان کس کردار میں جی رکھے ہیں۔ ارے ان کی نگاہوں میں تو بچیوں کے تحفظ کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نوجوانوں کی نگاہوں میں ہوس نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے، بے غیرتی نظر آتی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ لیکن اللہ کی پناہ دور کتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ کل ایک نوجوان جب کسی عورت کو دیکھتا تھا تو اس کی تعظیم کے لیے نگاہیں جھک جاتی تھی، جوان چہرے پہ اس کی نگاہ پڑ جائے تو اللہ کے خوف سے نگاہ ہٹ جاتی تھی۔ لیکن آج کا عالم کیا ہے کہ خود ہو کر دیکھ رہا ہے، بڑھ کر اس کا متلاشی ہے، اگر ذاکری طور پہ نہ ملے تو پھر فلم دیکھ کر تسکین حاصل کر رکھا ہے۔ ایسے بیہودہ خطوط اور بیہودہ لٹریچر پڑھ کے اپنی حیوانی خواہشات کو وہ تسکین دینے کی کوشش کر رکھا ہے، لیکن جانتے ہو نوجوانوں یہ نفسیات ہے اور یہ انسان کی ذہنیت ہے۔ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے حیوانی جذبے کو دبانے کے لیے جتنی بیہودہ اور گندی فلمیں دیکھو گے جذبہ کم نہیں ہوگا بلکہ یہ حیوانی جذبہ اور بھڑکتا چلا جائے گا۔ تمہاری ذہنیت پاک نہیں ہوگی بلکہ ذہن اور گندا ہوتا چلا جائے گا۔ تمہارے نظریات ستھرے نہیں ہوں گے بلکہ نظریات اور پلیدگی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنا ہوگا، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا اور اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بچانا ہوگا، تبھی تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا، نگاہوں میں طہارت پیدا ہوگی اور ذہنیت پاکیزگی کی آمادگاہ بن جائے گی۔ اب تمہارا اٹھنا تقوی ہو جائے گا، تمہارا بیٹھنا تقوی ہو جائے گا، تمہارا بولنا تقوی ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام کر اپنے بزرگوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے راہ راست پر آ جاؤ، تبھی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ورنہ تم جتنا، کیونکہ یہ ایک دلدل ہے، سمجھ رہے ہیں، اور دلدل کی جو ہلچل ہے نا وہ اندر لے جاتی ہے۔ دلدل میں جتنا ہلو گے اتنا اندر اترو گے، اور جتنا سکون سے کھڑے رہو گے اتنے ہی تمہارے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لیکن نوجوان، وجہ کیا ہے؟ کہاں کمی رہ گئی؟ کہاں یہ ان چیزوں کا شکار ہو رکھے ہیں؟ ایک تو دوستانہ، جو ہمارا دوستانہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ میں تو ریئل کہوں گا اور بلا خوف کہوں گا، نوجوانوں اپنے دوستانوں کو پرکھو، کیونکہ آج ہمارے دوستانے یہ خود غرضی سے خالی نہیں ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی سے آج دوستی کر رہا ہے تو غرض کے تحت میرا کام نکل جائے، میرا کام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحب افضل الاعمال والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، یہ بہترین عمل ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی جب اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اچھا دونوں مسلمان ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، تبھی یہ بشارت ہے۔ دو سنی مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور یہ ملاقات اللہ کے لیے ہے، یہ دوستی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے مل رکھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ جدا بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ دونوں کی، ارے بولیے، اچھا کیوں ہوئی مغفرت؟ مصافحے کی وجہ سے۔ ہم نے کہا یا اللہ، یہ تو جمعہ کی جمعہ دکھتا ہے، جمعہ کی جمعہ نظر آتا ہے، لیکن ہے مسلمان، ہے سنی مسلمان، لیکن تو نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔
اور یہ بھی کوئی کمپلیٹ ہر وقت نہیں دکھتا ہے، فجر میں تو غائب رہتا ہے، لیکن ہے مسلمان، تو نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو یہیں سے ایک جواب مجھے مل گیا۔ میں سیونی پروگرام میں گیا تھا بھیم گڑھ کے علاقے میں، تو ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے تھے اور آ کے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، بات ذہن میں آگے تو سن لیجئے، شاید کوئی آپ سے پوچھ لے تو جواب ہونا چاہیے، دیں گے جواب؟ کہا کہ حضور ایک نعرہ لگتا ہے وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ سمجھا دے تھوڑا سا، ہم ہیں سنی اور ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، لیکن ایک نعرہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کیا کہا کہ کیا نعرہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت وہ جو نعرہ لگتا ہے کہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تو کہا کہ تاج الشریعہ بخشش کا ذریعہ کیسے ہے؟ تاج الشریعہ جنت کا ذریعہ کیسے ہے؟ تو میں نے اسے یہی حدیث سنائی۔ یوں تو مثالیں بہت ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کتنا ٹائم کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضرت جتنی ملتی ہے اتنی پڑھ لیتا ہوں۔ کہ یہ فقیر بھی اتنا نیک نکی ہے، لیکن آؤ ہاتھ ملاؤ۔ جیسی ہاتھ پکڑا، میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت ہے تمہارے لیے بھی میرے لیے بھی، کہ میری بھی مغفرت ہو گئی تمہاری بھی ہو گئی۔ کہ مولانا کیسے؟ تو کہا کہ تیری وجہ سے میری اور میری وجہ سے تیری۔ ارے ہم جیسے گنہگار جب اکا دکا کی مغفرت کرا سکتے ہیں تو قسم خدا کی تاج الشریعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ اچھی طرح سے آ گئی۔ یہ کمال ایمان کا ہے۔ ارے جب ہم جیسے بد عملوں کے ایمان کا یہ کمال، تو تاج الشریعہ جو ولایت کے مالک ہے ان کے ایمان کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ جیسا کمال ہوتا ہے ویسا پاور ہوتا ہے۔ اور پھر مفتی اعظم ہند کے ایمان کا کمال، پھر اعلیٰ حضرت کا کمال، پھر میرے غریب نواز کا کمال، غوث اعظم کا کمال۔ قسم خدا کی ہمارے اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آنکھوں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نوجوانوں، جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملائے، مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ یہ کمال ایمان کا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مغفرت کا ذریعہ ہے، لیکن اس دور کو دیکھو اور آج اس دور کو دیکھو، ان کی زندگی، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، نور الدین زنگی ہو، محمد ابن قاسم ہو، طارق ابن زیاد ہو، موسیٰ بن نصیر ہو، حضرت خالد بن ولید ہو، حضرت عمر ابن عاص ہو، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہو، حضرت مثنی ابن حارثہ ہو، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، انہوں نے آج ہمارے لیے ایک تاریخ اور ایک سبق چھوڑ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر ہمارے طریقے پہ چلتے رہے تو قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب۔ ٹولی جما کے ہم بیٹھتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں۔ کبھی حضرت خالد بن ولید کی بات کی ہے؟ کبھی حضرت محمد ابن قاسم کی بات کی ہے؟ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم ہسٹری نہیں جانتے۔